چچا آپ کی مخالفت میں آ گیا، ابو لہب، ابو جہل اور جتنے آپ کے قریب کے لوگ تھے زیادہ تر وہ آپ کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا ہی نہیں بلکہ یوں کہا کہ کیا ہم کو اسی واسطے بلایا کہ میں بہت بڑا نبی ہو گیا ہوں، اسی واسطے بلایا کہ بھئی میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہوں، کہ تو ہے تو تیرے ساتھ ہوگا، ہمارے کو تیرے سے کوئی زیادہ تعلقات نہیں، وہیں سے مخالفت شروع۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برا نہیں مانی، اس واسطے نبی ہمیشہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے اور نبی کا ماننے والا بھی وہی کرتا ہے، چاہے سامنے والا کتنا ہی برا بھلا کہے لیکن اس کو درگزر ہی نہیں کرتا بلکہ معاف بھی کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی یہ سب اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے، اللہ اس کی زبان کو چلا دے اور جو ہے دل میں بات ڈالے تبھی تو یہ بول رہا ہے، ورنہ اس کی کیا جو ہے قدرت ہے، اس کی کیا حکمت ہے کہ یہ ہمارے سامنے کو ذکر کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا معاملہ اتنا زور پکڑا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں جہاں امین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے، وہاں مکہ مکرمہ میں جہاں آپ کا وطن ہے آپ کو رہنے نہیں دی، کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، آپ یہاں رہنے کے قابل نہیں۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے کلمہ دے کر اللہ میاں دنیا میں بھیجایا ہے، اس کلمے کو تم بھی پڑھو کامیاب ہو جاؤ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانے کی فکر کرنے میں آگے بڑھنے والے تھے تو لوگ ان کے دامن کو ہی پکڑ کر نہیں کھینچنے تھے بلکہ ان کے پوری مخالفت کے اندر ان کو گاؤں سے، ان کو شہر سے شہر بدر کرنے کے لیے تیار ہو۔ اتنی مخالفت کرے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرنے کے لیے بیٹھے کہ اے اللہ، آخر میں اتنی بات تیری لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں تو لوگوں کے دلوں میں اتنی دشمنی کیوں آ گئی؟ کعبۃ اللہ میں ایک باضابطہ تختی لکھ کر لٹکائی گئی، جو بھی محمد سے بات کرے گا اس کو یہاں پر رہنے نہیں دیا جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات، لین دین بہت دور کی بات ہے، بات نہیں، دیکھنا نہیں، اور ان کو کوئی بلانا نہیں، کوئی دعوت میں ان کو بلانا نہیں، ان کے اب دعوتوں کا تو مسئلہ ہی معاملہ ہے۔ ہم اپنے بچپن میں بھی یہ دیکھے، کوئی آدمی اگر کسی قسم کی کمزوری یا کوتاہی کرتا تھا تو آپس میں پنچ بیٹھ کر بولتے تھے کہ بھئی اس کا بائیکاٹ کر دو، اس کو دعوتوں میں مت بلاؤ، اس کو شادیوں میں نہیں بلاتے تھے، دعوتوں میں نہیں بلاتے تھے۔ کیا غلطی؟ کوئی غلطی ہو سکتی تھی جس کی وجہ سے لوگ اس کو یہ سزا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سے پہلے بھی میں ذکر کیا، ریگونڈی یہاں بمباپور کے قریب میں ہے، میں جماعت لے کر گیا تھا، وہاں ایک خاتون، ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور ایک عورت وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، صرف اکیلی عورت۔ بمباپور کے جو ذمہ دار تھے سرپنچ کچی حسن، وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ لوگ آ کر بولے کہ بھئی یہاں ایک میت ہوئی ہے اور پھر
ان کو جو ہے بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، ان کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ میں دریافت کیا، تحقیق کیا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انہوں مسجد کو چندہ نہیں دیتے تھے، غریب آدمی تھے، مزدور کرنے والے مزدور، وہ چندہ نہیں دیتے تھے، تو ان کو بولے کہ بھائی آپ چندہ مسجد کو نہیں دیتے، لہذا تمہارا بائیکاٹ۔ بائیکاٹ تو بائیکاٹ یہ کہ بھائی ان کے گھر میں میت ہوئی ہے تو میت میں کوئی جانے کو تیار نہیں۔ ایک آدمی مرد آدمی تھا، وہ آدمی انتقال ہوا کسی گھر میں عورت کا، تو وہ آدمی رشتہ داروں کو بولنے کے لیے چلے گیا تو گھر میں کوئی ہے نہیں، صرف ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اب میں صاحب دوسروں کو یا وہ کچی حسن صاحب کو اور دوسرے صاحبان کو بولے بلا کہ بھائی دیکھو ایسی بات، یہ بات نامناسب ہے۔ جب آدمی زندہ ہے تب تک اس کو نصیحت کی جا سکتی تھی، لیکن مر گیا اس کو کیا کریں گے؟ جانا چاہیے اس کے گھر میں۔ گئے، دیکھا تو ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہ عورت لاش پڑی ہوئی ہے، وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، رو رہی۔ دریافت کرنے کے بعد میں معلوم ہوا کہ مرد آدمی کسی رشتہ دار کو بولنے کے لیے گاؤں چلے گیا، اور وہ لوگ آئیں گے تب کہیں جا کر میت ہوگی، اور پھر ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں، نہ کفن لانے کے لیے پیسے ہے، نہ دفن کرنے کے لیے پیسے ہے، نہ خبر کھولنے کے لیے پیسے ہے، ہم اتنے مجبور ہیں۔ پھر وہ ہم ساتھیوں سے میں بتایا کہ دیکھو بھائی یہ بات کرنا ہمارے لیے زیبا نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم ان کی کچھ مدد کرنا چاہیے۔ بہرحال کچھ جمع کر کے ہمارے جماعت کے ساتھی ان کو پیسے دے، اور میں پھر وہیں سے ایک ساتھی کو، ہمارے بھائی یوسف علی صاحب موجود تھے جنتا بازار والے ہیں، وہ کفن کا کپڑا جو ہے غریبوں کے لیے فری کر دیتے تھے۔ میں لکھ کر دے آیا کہ بھائی دیکھو ایک غریب آدمی ہے ریونی میں، ایک آدمی جو انتقال کر گیا، اگر آپ مناسب سمجھتے تو دیجیے، ورنہ نہیں تو آپ میرے کھاتے میں لکھ کر میرے کو دے دیجیے، پھر میں پیسے دے گا آپ کو۔ بیچارے خیر بہرحال دے دیے۔ اس کے بعد میں سارے ساتھیوں کو ترغیب دلا کر میں بولا کہ بھائی میت کا معاملہ ہے، روکنے کی ضرورت نہیں ہے، روکنا نہیں چاہیے، انتظام ہو جانا چاہیے۔ بہرحال خبر بھی کھو دی گئی، اور پھر شریک بھی ہوئے، اور دفن کا بھی معاملہ ہوا۔ تو بہرحال ایسا آدمی اس زمانے میں بائیکاٹ کرتے تو پھر اس کا معاملہ ہی جو ہے دور ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ کیا گیا۔ کعبۃ اللہ میں باضابطہ تختی لگا کر لٹکائی گئی، جو آدمی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے گا اس کا بھی بائیکاٹ ہوگا، اور ان کو بھی بائیکاٹ کر دیا جو نہ لینا نہ دینا نہ بات نہ دیر۔ پہلے تو زمانے میں کھانے پینے کا مسئلہ خواب کا نہیں تھا۔ بہرحال اس تنگی اور تشی کا معاملہ اتنا زیادہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا بیزار اور اتنا زیادہ اکتائے گئے اللہ سے دعا کرنے کے، اللہ میں کیا کروں، اس واسطے کہ اب کوئی میرا نہیں، جو بھی میرا جو ہوتا تھا اسلام میں داخل ہوتا تھا ان لوگوں کو بھی بائیکاٹی کا مسئلہ آ گیا۔ چنانچہ 3 یا 4 کلومیٹر دور پر پہاڑیاں، وہاں تو پہاڑیاں ہیں ابھی بھی، ابھی جو ہے پہاڑیوں کو نکالا جا رہا ہے۔ وہ 2 پہاڑیوں کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ ہے، اس کا نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھائی آپ لوگ مکہ خالی کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ مکہ رہنے کے قابل نہیں۔ چنانچہ جتنے ساتھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھے یعنی صحابہ ایمان میں داخل ہوئے، وہ عورتیں بچے وغیرہ پورے کے پورے، ان پوروں کو مکہ سے خالی کر دیا گیا، شعبہ ابی طالب میں ان کو بھیجایا گیا۔ کہتے ہیں کہ مسلسل 3 سال تک وہاں رہے ہیں۔ پہلے تو کعبۃ اللہ میں مکہ مکرمہ میں کھانے پینے کی تنگی، پانی کا بھی مسئلہ ہے۔ اب یہاں ہے کہ یہ بالکل ایسے بہتر قسم کی حالت اپنی زندگی گزار رہے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو یہاں سے خالی کر دیا گیا، شعبہ ابی طالب میں ان کو جو ہے گھاٹی میں بند کر دیا گیا، وہاں پر نظر بند رکھ دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی، میں بچوں کے رونے کی آواز سن کر رات میں سویا نہیں کرتا تھا، رات میں ایک مرتبہ 3 روز سے بھوکا تھا، کہیں کھانا بھی ملتا ہی نہیں تھا، رات میں اٹھا پیشاب کے لیے، جب پیشاب کرنے گیا تو سر سر کی آواز آئی تو دیکھا ایسا ہاتھ لگا کے تو جو ہے چمڑا ملا، چمڑا، وہ چمڑا لیا، اس کو لے کر آ کے دھو کر صاف کیا، اس کو جلایا اور اس کی راکھ بنا کر پھینکا
3 روز کے بعد رات پھاکا، رات پھاکنے کے بعد پھر 3 روز تک مجھے کچھ نہیں ملا. ایسی جو ہے اقتصادیات کی بات اس زمانے میں چلتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل اتنی مصیبت آئی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو اپنی مصیبت کو برداشت کرتا تھا لیکن ساتھیوں کی برداشت